شراب عام ہو گئی ہے، مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، گانے بجانے کے آلات وہ ہمارے نصاب میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ خبر تو آپ کو ہوگی، یعنی پڑھایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ رب العزت نے گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے مبعوث کیا ہے، توڑنے کے لیے، اور ہمارے نصاب میں شامل کر دیا گیا، نصاب میں شامل کر دیا گیا، فحاشی اور عریانی کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ ہمارے وہ لوگ عزت دار ہو گئے ہیں جو گانا بجانا کرتے ہیں۔ یہ گانا بجانا یہ دلوں میں منافقت ایسے پیدا کرتا ہے جیسے پانی کی وجہ سے فصل پیدا ہوتی ہے۔ الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ ہمارے وہ لوگ جو فحاشی اور عریانی کو پروان چڑھا رہے ہیں وہ ہمارے سٹار ہو گئے، ہمارے ہیرو ہو گئے، اور جو ہمارے آئیڈیل ہونے چاہیے تھے ان کی کوئی پرواہ، ان کی گستاخیاں ہو رہی ہے۔ اصحاب رسول، آل بیت اطہار، ان کی بے ادبی ہو گئی ہے، ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے، بعد والے لوگ پہلے والے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے۔ یہ وہ دور آ گیا ہے، نہ ذات خدا محفوظ رہی ہے، نہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہی ہے، نہ اصحاب رسول خلفائے راشدین محفوظ رہے ہیں، نہ آل بیت اطہار محفوظ رہے ہیں، نہ امت کا پہلا طبقہ ہماری زبانوں سے محفوظ رہا ہے۔ ادب آداب ختم ہو گئے۔ جس قوم میں ادب آتا ہے اس کے نصیب اچھے ہو جاتے ہیں، اور جو قوم بے ادب ہوتی ہے اس کے نصیب بڑے ماڑے ہو جاتے ہیں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو لوگ ادب کرنا جانتے ہیں وہ دنیا میں بادشاہی کرتے ہیں۔ وہ کسی فارسی والے نے کہا نا، با ادب باش بادشاہی کن، بے ادب باش ہرچ خائی کن، با ادب بن جا دنیا میں بادشاہی کرے گا۔ یہ جتنے لوگوں کے ہم نام لیوا ہیں یہ ادب کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ معلومات بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتی ہے، علم بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، جس علم سے ادب ختم ہو جاتا ہے وہ علم نہیں رہتا، معلومات ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بات ارشاد فرمائی ہے، جب تیرے اندر حیا نہ رہے فَاسْنَعْ مَا شِئْتَ، پھر جو مرضی تو کر، پھر تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب ادب ختم ہو جائے، حیا ختم ہو جائے، غیرت ختم ہو جائے، شرم ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد اس سے کیا بات کی جا سکتی ہے؟ پھر کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ ہم عمل اگر تھوڑا بھی کر رہے ہوں لیکن ادب ہونا چاہیے۔ ادب سے عمل قبول ہوتا ہے۔ آپ نماز ساری رات پڑھتے رہیں، اگر ادب کے ساتھ نہیں پڑھیں گے آپ کا ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہے۔ آپ سارا مال صدقہ خیرات کر دیں لیکن آپ ادب اور احترام کے ساتھ نہیں کریں گے، اگلے بندے کو حقیر جان کر کے اس کو صدقہ دیں گے، یہ مقبول نہیں ہے۔ ہماری زندگیوں سے دین نکلنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس تسلسل کے ساتھ دین اسلام ہمارے پاس آیا ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں، کتاب کو چھوڑ دیا، سنت کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ہم بے ادب ہو گئے۔ اور جن شخصیات کے تسلسل سے دین تو سینہ بسینہ آیا ہے نا، سینہ بسینہ یہاں تک آیا ہے، 14 صدیاں 14.5 صدیاں گزر گئی، یہ سینہ بسینہ آیا ہے، یہ کوئی کمپیوٹر سے نہیں آیا، یہ سینہ بسینہ، اور اس نے سینہ بسینہ چلنا ہے۔ اس تسلسل کا احترام اور عزت
کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ایمان ویسے لاؤ جیسے میرے صحابہ ایمان لائے ہیں، جن کو معیار ایمان ٹھہرا دیا گیا، وہ خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، آل بیت اطہار، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، اور عشرہ مبشرہ، اور پھر آل بیت حضرات حسنین کریمین۔ ہم نبی کے صحابہ کا، نبی کے گھرانے کا ادب نہیں کریں گے تو اس کے بعد ہم کہیں کہ ہم دین پر، شریعت پر نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ادب پہلا قرینہ ہے۔